سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری پاپولیشن بہت سارے ترقی یافتہ ممالک کی نسبت ینگ ہے. ہماری ملک کا کم از کم 60-70% حصہ جو ہے وہ رورل یا سیمی اربن ہے، تو وہاں اس قسم کی جسے کہتے ہیں نا ڈینس موبلٹی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا جس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے وہیں اس تیزی کے ساتھ نت نئی بیماریوں کا بھی جنم ہو رہا ہے. جہاں دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال کے ساتھ دنیا کے اندر بیماریوں نے ایک بھونچال قائم کر رکھا ہے، وہیں پاکستان پر بھی اس کا گہرا اثر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک عشرے میں پاکستان میں ڈینگی اور کورونا نے جس طریقے سے لوگوں کو متاثر کیا ہے، تو اس وجہ سے لوگ بڑے جو ہیں آبادیوں کے اوپر ان کا اثر پڑا ہے. اسی حوالے سے آج ہم موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فیصل سلطان کے ساتھ، جو کہ سابق مشیر صحت بھی ہیں اور ان کا اسپیشلائزیشن بھی انفیکشس ڈیزیزز میں ہے. تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کورونا اور ڈینگی پاکستان میں کس طریقے سے لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہیں اور ان پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. سر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا نے جس طریقے سے پاکستان کے اوپر افیکٹ کیا ہے، لیکن عالمی ادارہ صحت کے مطابق اگست 2020 میں پاکستان میں ایک سر جانی تھی کہ لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہونے تھے، لیکن ہوا اس کے برعکس اور صرف یہ تعداد چند ہزار تک رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹر ہیں کہ پاکستان میں کورونا نے اس طریقے سے افیکٹ نہیں کیا جس طرح پوری دنیا کو اس نے افیکٹ کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے جی. اس سوال کے کچھ جواب جو ہیں وہ تو واضح ہیں اور کچھ جو ہیں کنجیکچر کی یا ایک مفروضے کی مد میں آئیں گے. تو میں پہلے تو ان چیزوں کا ذکر کر دوں جو کلیئر کٹ اور واضح ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت سارے یہ جو ایکسٹریپولیشنز تھی نا جی، یہ اعداد و شمار جو لوگوں نے اکٹھے کرنے شروع کیے تھے، اسٹیٹسٹکس تھیں اور پروجیکشنز تھیں، اس میں بہت ساری جو تھیں وہ ریئلسٹک نہیں تھیں. ایون اس وقت جو ایکسپرٹس تھے جو اس فیلڈ کو جانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ تھوڑی آف ہیں، یعنی یہ نمبرز جو ہے وہ اتنے ایکوریٹ نہیں لگ رہے تھے. لیکن نئی بیماری تھی، ان نون چیزیں بہت تھیں اور خوف بھی تھا. تو ایسی صورتحال میں وہ بڑے ہولناک قسم کے جو اعداد و شمار تھے وہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سامنے آئے. اب اس میں وہ کون سے عناصر ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، جس میں ہمیں تھوڑی آسانی رہی، جس میں ہمیں کوئی جسے کہتے ہیں سپورٹ ہوئی. سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری پاپولیشن بہت سارے ترقی یافتہ ممالک کی نسبت ینگ ہے. سو ہم کیا کہتے ہیں، میرے ینگ کنٹری، ہمارا جو پاپولیشن پیرامڈ ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ نوجوان لوگ زیادہ ہیں اور اولڈر لوگ نسبتاً کم ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیماری ایسی تھی جو کہ اولڈر لوگوں میں، زیادہ عمر رسیدہ لوگوں میں اس کی مورٹیلٹی زیادہ تھی. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ ہماری جو پاپولیشن کی ایوریج ایج ہے اس کا کم ہونا ہمارے لیے ایک اس کی پروٹیکشن کی باعث تھی، نمبر ایک. دوسرا، بہت سی جو مغربی اور انڈسٹریلائز سوسائٹیز ہیں وہ موبلٹی زیادہ ہے. ہماری ملک کا کم از کم 60-70% حصہ جو ہے وہ رورل یا سیمی اربن ہے، تو وہاں اس قسم کی جسے کہتے ہیں نا ڈینس موبلٹی نہیں ہے. ایک یہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے. تیسرا جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم چیز تھی، جو بہت سے بڑے ممالک ہیں ان میں جو فیڈرل سٹرکچر ہے جس میں ڈیولوشن کی جاتی ہے. ظاہر ایک بڑا ملک ہے وہ سینٹرلی گورن نہیں ہو سکتا. امریکہ لے لیں، انڈیا لے لیں، برازیل لے لیں، اس طرح کے جو بڑے اور بڑی پاپولیشن والے ملک ہیں اور ان کا ڈیسیجن میکنگ ڈیوالوڈ ہوتی ہے، اور اکثر اوقات جو ہیلتھ کا سٹرکچر ہے وہ بھی پروونسز کو یا اسٹیٹس کو ڈیوالو کر دیا گیا ہوتا ہے. اس صورتحال میں کچھ چیلنجز جو ان ملکوں نے فیس کیے وہ کچھ ایسے تھے کہ جہاں سینٹرل ڈیسیجن میکنگ ہو نہیں سکتی تھی، کوآرڈینیشن نہیں تھی، ایک نظم و ضبط یا ایک مربوط طریقے سے فیصلہ سازی جو تھی وہ نہیں ہو پا رہی تھی. پاکستان میں ہمیں NCOC کا قیام، وہاں ایک فیڈرل منسٹر کو چیئر میں ہونا اور ان کے ساتھ پاکستان آرمی کا جو کنٹینجنٹ تھا وہ ان کو اسسٹ کر رہا تھا، اور ساتھ ہمیں اپنے پروونسز اور دیگر منسٹریز اور حکومت کا ہر عام جو ہے اس تک رسائی بھی تھی، ان کی کوآپریشن بھی تھی، اور سب مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے تھے. اور اس میں جو ایکسپرٹیز تھی، جو ہیلتھ کے لوگ تھے وہ بھی ہمارے جیسے شامل تھے. تو نتیجہ یہ تھا کہ ایک ساتھ جوڑ کر مشاورت کے ذریعے ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے ڈیسیجن میکنگ ہو رہی تھی، اور اس ڈیسیجن میکنگ کی جو امپلیمنٹیشن تھی پھر وہ پروونسز میں، شہروں میں، قصبوں میں وہاں تک وہ پہنچ رہی تھی. میں سمجھتا ہوں ایک یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ پاکستان میں ہوا. دوسرا، ہم نے
ایک چیز جو بڑی اہم تھی وہ یہ تھی کہ اس ساری چیز کے پیچھے جو ویژن تھا وہ کیا تھا. ایک آپ کا ایک ڈائریکشن تھی, اور ڈائریکشن یہ تھی کہ ہم نے کوئی چیز ایکسٹریم نہیں کرنی, اور یہ پرائم منسٹر کی طرف سے آ رہی تھی. وزیر اعظم نے کہا کہ دیکھو بیماری کو روکنے کے لیے جو ہمیں ایکشنز کرنے ہیں وہ تو کرنے ہیں, لیکن ان کو کچھ ایسا بیلنس رکھا جائے کہ جو عام آدمی ہے وہ بھی اپنا رزق کمانے کے قابل رہے اور اپنے آپ کو بیماری سے بچانے کے بھی قابل رکھے. تو ایک بیلنس کی ضرورت تھی. اب میں سمجھتا ہوں یہ اس بیلنس کے ذریعے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بروکار لائی گئی اور اس کا بہتر نتیجہ نکلا. پھر ویکسینیشن میں بھی ہمیں بہت اچھی سپورٹ ملی. ہمیں ویکسینیشن شروع کرتے ہوئے تھوڑی سی وہ تھی, ہکپس تھے اویلیبلٹی کے حساب سے, مگر ایک دفعہ جب ویکسین کی سپلائی کلیئر ہو گئی تو پھر ہمارے ہاں اس کی کوئی ریزسٹنس اس طرح سے نہیں تھی. اکثر لوگ, میں سمجھتا ہوں میجورٹی جو لوگ تھے, انہوں نے خوشی سے اور والنٹیرلی ویکسین لگائی, اور ویکسین کا نظام جو ہے بڑا اسموتھلی چلا, اور اس میں سمجھتا ہوں ہمارا سارا جو ویکسین کا پروگرام ہے, ہمارے جو پروونشل محکمہ صحت ہے, ان سب کی بہت کاوش اور ایفرٹ شامل تھی. NDMA کی, مختلف منسٹریز کی. آپ یہ بھی سوچے تھے کہ فائنانس, اس کو خریدنی تھی ویکسین, اس کے لیے منسٹری فائنانس سے لے کر NDMA سے لے کر ہمارے EPI پروگرام سے لے کر آخری ویکسینیٹر تک, اور میں یہ جلدی سارے لوگ بول رہا ہوں لیکن اس میں ڈھیر سارے ادارے جو ہیں ان کا ذکر بھی نہیں آ رہا. تو یہ ایک کوآرڈینیٹڈ اور کیا کہتے ہیں مربوط رسپانس تھی. یہ اس کا ایک وجہ بنتی ہے. باقی ان نون تو ہمیشہ ان نون رہیں گے. سر اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اور آپ کی ٹیم نے بڑے اچھے طریقے سے پاکستان میں کووڈ پر قابو پایا, لیکن سر پوچھنا یہ ہے کہ کورونا جس تیزی سے آیا تھا اس تیزی سے یہ غائب بھی ہو گیا ہے, تو کیا آگے بھی کوئی چانسز ہیں کہ کورونا کی ایسے ہی لہر دوبارہ جنم لے سکتی ہے؟ تمام وبائی امراض کچھ اسی طرح کرتے ہیں, ایک آگ کی طرح آتے ہیں اور اپنی ویو یا ویوز کے بعد یہ چلے جاتے ہیں. اچھا, اس میں جو آپ کے کنٹرول میجرز ہیں وہ بھی اہم ہوتے ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بایولوجک فیکٹرز ہیں جو وائرس کے یا جراثیم کے فیکٹرز ہیں, ٹیمپریچر اور ویدر کے فیکٹرز ہوتے ہیں, امیونٹی کے فیکٹرز ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر پلے کرتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں کئی دفعہ وبائیں چلی جاتی ہیں. اب کرونا کے بارے میں صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی نئی قسمیں آتی رہی ہیں, اور ابھی تک جو چیلنج آیا, مختلف ویوز آئیں, وہ آئی بھی اسی لیے آپ کے سامنے فیمس ڈیلٹا ویریئنٹ آیا, جس کی وجہ سے بہت ساری تباہی ہوئی. وہ اس لیے کہ وہ پھیلتا بھی تیزی سے تھا, اس کے خلاف امیونٹی بھی اس طرح سے نہیں تھی. تو یہ خطرہ ہمیشہ رہتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ اکیوٹ فیز تھا یہ فی الحال جس ایز بیسٹ ایز وی کین ٹیل یہ کم ہوا ہوا ہے. لیکن اب سردیاں ہیں اور خاص طور پہ دنیا کے سرد علاقے ہیں, وہاں ظاہر زیادہ سردی ہوتی, تو بنسبت ہمارے ملک میں, تو وہاں دیکھتے رہیں گے, نظر رکھتے رہیں گے کہ یہ وبا کس کل بیٹھتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے. سر ایک مت یہ بھی ہے کہ کچھ جراثیم آرٹیفیشل طریقے سے بھی پیدا کیے جاتے ہیں, تو کرونا کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے کہ یہ آرٹیفیشیل ہے یا نیچرل یا کریں گے؟ اس میں جی دیکھیے, جتنے بھی جراثیم ہیں ان کے ساتھ تھوڑی بہت لوگ ایکسپیریمنٹیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اسٹڈی بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور جو نئی ٹیکنیکس آتی ہیں تھوڑی بہت مینیپولیشن بھی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں ضرور یہ خیال آتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جتنی ایویڈنس ہے, جو تمام بیلنسڈ ویو والے لوگ اس کو رکھتے ہیں, وہ یہی ہے کہ یہ غالباً نیچرل کازز سے ہی آیا. کیا اس میں کسی لیب کا یا کسی کی بد نظمی یا بد احتیاطی شامل ہے, اس کے بارے میں کوئی واضح یا کلیئر ایویڈنس ہے نہیں. لوگ بات کرتے ہیں, تھوڑی بہت کنجیکچر کرتے ہیں, کچھ ایویڈنس بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جب ایسی تمام لیبارٹریز اور سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ نہیں بھی موجود تھی, اچھا 100 سال پہلے, تب بھی تو پینڈیمک آئی تھی نا, اور اس سے پہلے بھی ایپیڈیمکس اور پینڈیمکس آتی رہی. موجودہ دور کا چیلنج یہ ہے کہ دنیا کی پاپولیشن, آبادی بہت بڑھ چکی ہے, گنجان آباد علاقے ہو چکے ہیں, اور کچھ بے ہنگم اربنائزیشن بھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ٹریول بھی بہت زیادہ ہے. دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ ایئر ٹریول کتنا ایک ریئر فینومینن تھا, لوگ بحری جہاز پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. آج آپ چند گھنٹوں میں بیٹھ کے ساری دنیا میں پھراتے ہیں. تو اس ساری چیز کا نتیجہ یہ ہے کہ گنجان آباد علاقوں میں اور ٹریول اور موومنٹ کی وجہ سے کچھ پاپولیشن کے اور ٹیمپریچر کے چینجز ہیں. ڈینگی کا ذکر آپ کر رہے تھے, ان میں ان چیزوں کا بھی جسے کہتے ہیں نا وہ اثر انداز ہے. میرے خیال سے یہ نیچرل فینومینن ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی جو ایفرٹ ہے وہ ہم نے کیا رکھنی ہے, اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے.
سر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 400 سال میں ہم دیکھیں تو ہر 100 سال بعد ایک پینڈیمک آیا ہے. 1720 میں پلیگ آیا, پھر 1820 میں کولرا آیا, 1920 میں اسپینش فلو آیا, اب 2020 میں ہم کورونا کو دیکھا. تو یہ 100 سال کا فکر کیا ثابت کرتا ہے کہ کیا یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کوئی خاص بات ہے؟ نہیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بیچ میں بھی آتے رہے. وہ کچھ اتفاق سے جو بڑے ایونٹس آئے, اور چونکہ سب سے بڑا گزشتہ ایونٹ جو تھا وہ سن 1918-19 والا پینڈیمک انفلوئنزا تھا, تو اس وجہ سے وہ چونکہ یہ پورے 100 سال گزر گئے تھے تو ایسے لگا کہ شاید یہ 100 سال کی بات ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس سے جلدی بھی آ سکتے ہیں, اور خاص طور پر جلدی کی کیوں بات کرتا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا آبادیاں بڑھ گئیں, جہاں 1-2 ارب پاپولیشن نہیں تھی آج اس سے کئی گنا زیادہ ہے, ایک بات. دوسرا جو ٹریول ہے وہ تو ہزاروں گنا زیادہ ہے, تو جہاں ایک چیز اٹھتی ہے اس کا پھیلنا جو ہے وہ اور آسان ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 100 سال کی فگر کوئی ایسی میجیکل یا جادوئی فگر نہیں ہے, یہ اس سے جلدی بھی ہو سکتا ہے اور اس سے دیر سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک پینڈیمک پریپیئرڈنیس جو ہے وہ عالمی جو ہے اس کی ضرورت ہے. WHO اس کے اوپر کام بھی کر رہا ہے. سر ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں وہیں پر ہماری خوراک میں بڑی تبدیلیاں آ رہے ہیں. ہم پروسیسڈ جو ہے وہ فوڈ کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا یہ بھی ہمارے لیے امیونٹی کو کم کرنے کے لیے یہ بھی ایک باعث ہے یا نہیں؟ اس کی کوئی ایسی کوئی میتھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جی جو پروسیسڈ فوڈز ہیں وہ ہمیں بالکل اس کا اثر ہماری صحت پہ اور ہماری اوور آل ویل بینگ پہ ضرور آ رہا ہے. اوبیسٹی بڑھ رہی ہے, جب وزن بڑھتا ہے تو شوگر اور ڈائبٹیز کی انسیڈنس بڑھ جاتی ہے. ڈائبٹیز کی وجہ سے امیونٹی پہ ضرور فرق پڑتا ہے. تو یہ براہ راست یا انڈائریکٹ جس طرح سے بھی دیکھ لیں, ہمارے جو فوڈ انٹیک ہے اس کا ہماری صحت پہ, صحت عامہ پہ اور ہماری امیونٹی پہ اس طرح سے ضرور فرق آتا ہے. اب ہو یہ رہا کہ پاپولیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے ساری دنیا کو کیلوریز پہنچانی ہے, ان کو خوراک پہنچانی ہے, تو اس میں پھر یہ پروسیسنگ اور پریزرویشن اور ان چیزوں کا عمل آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جتنی زیادہ چیز پروسیسڈ ہو نیچرلی, اتنا اس میں وہ ان نون چیزیں آ جاتی ہیں. جو سب سے نیچرل خوراک ہے ظاہر ہے وہ سب سے صحت مند ہی تصور کی جاتی ہے. لیکن بہرحال اب ہم ہیں یہاں, یہ ایک اتنی دنیا کی پاپولیشن موجود ہے جس کو سپورٹ کرنا ہے اس پلانٹ نے, تو ظاہر ہے فرٹیلائزرز اور ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن اس میں بھی کچھ بیلنس اور عقل کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کی پاپولیشن کو اپنی ایٹنگ ہیبٹس پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے.